زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگدست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. آیت نمبر 273 سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر جو ہے اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مختلف جگہ پر یہ احکامات موجود ہیں. کن کن کو دینا ہے، کس طرح دینا ہے، سارے احکامات موجود ہیں. مگر یہاں ہم آج ایک بات کر رہے ہیں، ایک مخصوص حالات کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں کے جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھنا ہے زیادہ کہ جو تنگ دست ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اور دیکھنے جب تک نہ کسی کو پیچھے لگتے ہیں وہ نہ لپٹتے ہیں، نہ کسی کو مانگنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ چپک نہیں جاتے. ایسے لوگوں کے لیے خاص ایک حکم موجود ہے. ابھی اصل میں جو آج کل حالات ہیں، ایک تو رمضان پاک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دوسرے جو لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے جو ہے جو لوگوں کے پاس کچھ گنجائش ہے، جو جتنی بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے لوگ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اس میں اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہماری مدد جو ہے وہ صحیح جگہ پہنچے. ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو واقعی اس کے مستحق ہیں، جیسے کہ یہاں قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ سے مانگ نہیں رہے، جو دیکھنے میں بھی جو ہے وہ اتنے خوددار ہیں کہ وہ دیکھنے سے بھی ان کا جو ہے ایسا نہیں پتہ چلتا کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن آپ کو اس خود دیکھنا ان کو. قرآن پاک ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کرنی ہے. اور اس طرح سے یہ بھی ایک تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور پیشہ ور گداگری کو ہم فروغ دیں گے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر محنت کیے ہوئے اپنی جان چھڑائیں گے کہ بھئی لوگوں کو بانٹ دو، ہمارا تو فرض ادا ہو گیا، جو ضرورت مند ہے وہ تو ضرورت مند کا ضرورت مند ہی رہ گیا، اور جو ہے جو مافیا جو ہے وہ لوٹ مار، مطلب انہوں نے تو لوٹ مار کا دھندا بنا لیا. ایسے واقعات ہیں. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، ہمیں ایسے واقعات مل رہے ہیں. ہمیں استغفر اللہ ایسے لوگوں کو دیکھیں صبح سے مشن پہ نکلے ہوئے، کہاں کیا بٹ رہا ہے، کہاں کیا مل رہا ہے، وہ جمع کرنے میں لگیں. یہاں تک خبریں مل رہی ہیں کہ کوئی اعلان کرتا پھر رہا ہے ہم نے تو بہت سارا راشن جمع کر لیا، کوئی اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ دکانداروں کو لے آ کے بیچ رہے ہیں، اس کے بدلے دوسری چیزیں لے رہے ہیں. استغفر اللہ. اس بارے میں بولتے ہوئے بھی ذرا ڈر لگتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ہم سے بیعت لی 4 چیزوں پہ. نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، احکام الہی پر عمل کرو. نمبر 4، لوگوں سے کچھ نہ مانگو. لا تسألون الناس شیئا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بیعت میں شامل ایک صاحب کو دیکھا، اگر سواری کی حالت میں چابک ہاتھ سے گر گئی تو وہ بھی کسی سے اٹھانے کا نہیں کہا کہ کہیں مانگنے کے زمرے میں نہ آ جائے. اتنی احتیاط.
سوال نہ کرنے کی اس قدر تاکید اس لیے کی گئی تھی کہ گداگری پیشہ نہ بن جائے، لیکن اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ضرورت مند کی مدد کا ایک نظام اسلام میں موجود ہے۔ مشکات شریف میں وہ واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندرست سائل سے اس کے قبضے میں موجود کمبل اور پیالہ فروخت کر کے اس کو لکڑی کاٹنے کا سامان دے کر کہا کہ لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ کچھ دن بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کی ضروریات بھی پوری ہو چکی تھی اور اس کے پاس کچھ رقم جمع بھی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ روز قیامت تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ سوال کرنا صرف اس شخص کے لیے حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمے باہری تاوان ہو۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے ابھی دینے کا وقت ہے، لوگ دے رہے ہیں، جو بھی لوگ دے رہے ہیں اللہ ان کا دینا قبول فرمائے، لیکن دیکھیں کہ ہم واقعی ہمارا دینا جو ہے وہ غلط تو نہیں جا رہا۔ اب ہمارے ہاں نظام اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا پائیدار نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے کو دے کر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ صحیح جگہ پہنچ جائے گا۔ اپنے لوگوں کو دیکھ کے تو دینا ہے، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو تلاش کریں جو زیادہ ضرورت مند ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔